بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج مختصر بخاری شریف کی ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ یہ حدیث مواقیت الصلاۃ کے اندر آئی ہے، اور اس حدیث میں مختصر بخاری شریف کی یہ حدیث نمبر 366 ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 597 نمبر حدیث ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلك واقم الصلاة لذکری رواہ البخاری۔ حضرات، اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے اس کا نام ہے من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکرها، کہ جب کوئی شخص نماز کو بھول جائے تو یاد آنے پر اس نماز کو وہ ادا کر لے۔ جس حدیث کا متن ابھی تلاوت کیا گیا اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص نماز بھول جائے تو اسے چاہیے کہ اس نماز کو یاد آنے پر وہ نماز ادا کر لے، تو یہی اس نماز کے اس کا کفارہ ہے، یعنی جو اس سے کوتاہی سرزد ہوئی ہے اور اس سے نماز قضا ہو گئی تو یہ اس کا کفارہ ہے کہ اس نماز کو وہ ادا کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز کو قائم کیا جائے میری یاد میں نماز کو قائم کیا جائے۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی کہ جب کسی شخص کو یاد آ جائے تو وہ نماز کو ادا کر لے۔ اس روایت میں جو بات بیان کی گئی کہ جب ایک شخص بھول جائے یا پھر وہ سویا ہوا ہو، تو جس وقت وہ بیدار ہو یا پھر اس کو یاد آ جائے کہ مجھ سے نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ اس نماز کو ادا کر لے۔ ایک دوسری روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قضا شدہ نماز ہے اس کو اگلے دن اسی وقت کے اندر جو ہے وہ اس کو ادا کیا جائے۔ اب اس روایت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، اور بعض محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں احادیث کو اگر ملا کے پڑھا جائے، ایک بات تو یہ آ گئی کہ جس کو یاد آ جائے یا وہ سویا ہوا ہے بیدار ہو جائے تو وہ نماز ادا کر لے، اور بعد میں جب اس سے نماز قضا ہو گئی تو وہ نماز کو قضا کر لے۔ لیکن دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کو اگلے دن اسی وقت کے اندر ادا کیا جائے۔ تو بعض محدثین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قضا شدہ نماز کو 2 مرتبہ ادا کیا جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، قضا شدہ نماز کو بیدار ہونے پر جو ہے نا ادا کیا جائے گا، یا جب اس کو یاد آ جائے تو وہ اسی وقت اس کو ادا کر لے گا۔ تو قضا شدہ نماز کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک ہی مرتبہ ادا کیا جائے گا، 2 مرتبہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو قتادہ کی ایک تعلیق بھی لائے ہیں، جس کو اس تعلیق کو محدث ابو عوانہ نے اپنی صحیح کے اندر متصل بیان کیا ہے۔ اسی طرح ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک نماز چھوڑ دی اور 20 سال کے بعد اگر اس کو یہ بات یاد آتی ہے کہ اس سے نماز قضا ہو گئی تھی، تو وہ صرف ایک نماز ہی کا اعادہ کرے گا جب اس کو یاد آ جائے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ قضا شدہ نماز کا گناہ اور اس کا ظاہر کفارہ یہ ہے کہ اس نماز کو ادا کر لیا جائے، یعنی جب انسان بیدار ہو یا اس کو یاد آ جائے تو کفارے کا معنی یہ ہے کہ ایسا فعل کہ جو کسی گناہ کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے یا گناہ کو چھپا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسا فعل ادا اس کا کرنا کہ جس سے پچھلے گناہ کی جو ہے نا تلافی ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ جب قضا شدہ نماز کو ادا کر دیا جائے تو یہ اس گناہ کی تلافی ہو جاتی ہے اور اس کا کفارہ ہو جاتا ہے جب نماز کو ادا کر لیا جائے۔ ظاہر نماز قضا ہونے کی مختلف صورتیں ہیں کہ انسان جو ہے نا بھول جاتا ہے، یا عمدن قضا کرتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ سو جاتا ہے، یا پھر انسان جب حالت نشہ کے اندر ہوتا ہے۔ اب حالت نشہ کے اندر اگر ایک انسان ہے، اس سے ایک نماز قضا ہو گئی یا کئی نمازیں قضا ہو گئیں، تو قرآن نے منع کیا ہے کہ حالت نشہ کے اندر جو ہے نا وہ نماز کو ادا نہیں کرے گا۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون،
یعنی سورہ نساء کے اندر یہ بات آئی ہے آیت 43 کے اندر کہ جب انسان حالت نشہ کے اندر ہوگا تو حالت نشہ کے اندر جو ہے وہ نماز کو نہیں ادا کرے گا جب تک کہ اس کو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند کے اندر جو ہے نا تقصیر نہیں ہے، البتہ تقصیر یہ ہے کہ حالت بیداری کے اندر جو ہے نا انسان نماز کو چھوڑ دے، یا پھر یہ ہے کہ انسان سویا ہوا ہو یا بھول جائے تو پھر اس کو جب یاد آ جائے تو سنن ابو داؤد کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ نیند سے بیدار ہو جائے یا اس کو یاد آ جائے تو وہ اس نماز کو ادا کر لے۔ اس حدیث میں ظاہر ہے یعنی اقیم الصلاۃ لذکری کا لفظ بھی آیا کہ نماز کو میری یاد کے لیے ادا کرو، تو اس سے نماز کی ایک فضیلت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو اہل ایمان ہیں جب وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دائرہ اسلام کے اندر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد نماز کو قائم کرنا جو ہے نا اللہ نے کہا کہ یہ میری یاد کے لیے ہے، اور دن میں ظاہر ہے 5 مرتبہ نماز کو فرض کیا گیا، 7 سنن ہیں، نوافل ہیں، پھر رات کو تہجد ہیں، پھر اس طرح اشراق کی نماز ہے، تو یہ تمام نمازیں جتنی بھی ہیں، یا جب بارش نہیں ہوتی تو اس کی نماز کو ادا کیا جاتا ہے، یا صلاۃ الخوف کو ادا کیا جاتا ہے، تو یہ تمام نمازیں جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کے لیے اور اللہ کی یاد میں جو ہے نا وہ پڑھی جاتی ہیں تاکہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ قائم ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے نماز کو ظاہر مومن اور کافر کے درمیان فرق قرار دیا گیا ہے، اور نماز کے ذریعے سے ہی انسان تزکیہ نفس حاصل کر سکتا ہے، اور فرض نماز اور نوافل اور سنن اور تہجد اور ذکر و اذکار کے ذریعے سے انسان تقوی اور للہیت حاصل کر سکتا ہے، اور یہ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، برائیوں کے خلاف ڈھال بن جاتی ہے۔ تو اس لیے نماز کی جو ہے نا یعنی اسلام کے اندر اور اسلامی تعلیمات کے اندر نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز کو قضا ہونے سے بچائیں اور نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کریں، اور اگر کسی وجہ سے کسی کوتاہی اور غلطی کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے یا پھر یعنی بھول جانے کی وجہ سے اگر نماز جو ہے نا انسان ترک کر دے تو اس کا پھر کفارہ جو ہے نا اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اس نماز کو جو ہے فوری طور پر جو ہے نا جب اس کو یاد آ جائے یا وہ بیدار ہو جائے تو اس نماز کو قضا کر لیا جائے تو یہ نماز کا کفارہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ظاہر ہے اہل ایمان کو جنت کی طرف لے کے جانے والی ہوتی ہیں، اور اگر انسان عمدن جو ہے نا اسلام کو چھوڑ دے اور اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دے، نماز کو چھوڑ دے، تو اس کا جو ہے نا پھر کفارہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے کہ ایک آدمی بھول جائے نماز کو ترک کر دے تو پھر اس کا بھی کفارہ یہی ہے کہ وہ نماز کو یعنی دوبارہ سے قضا کر دے اور ادا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے ذریعے سے روحانیت اور للہیت اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو حضرات پچھلے 2 ہفتے کے درمیان کافی مصروفیات رہیں، اس وجہ سے جو ہے نا احادیث ریکارڈ نہیں ہو سکی تھیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے احیاء کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔